بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلمی شائقین خصوصاً نور جہاں کے مداحوں کے ذہن میں یہ سوال ہمیشہ سے موجود رہا ہے کہ نور جہاں کو ملکہ ترنم کا خطاب کب اور کس نے دیا۔ آج سے ٹھیک 75 سال پہلے 25 جون سن 1945 کو ہفت روزہ چترا میں اس فلم کا جو اشتہار شائع ہوا تھا، اس میں نور جہاں کے نام سے پہلے ملکہ ترنم کا خطاب درج ہے۔ یہ اشتہار جناب سلطان ارشد کی وساطت سے دستیاب ہوا اور جناب رضا علی عابدی صاحب کی روایت کے مطابق اسے ضیاء سرحدی نے تحریر کیا تھا، اور نور جہاں کو ملکہ ترنم کا خطاب عطا کرنا بھی انہی کا کارنامہ تھا۔ بڑی ماں کے فلم ساز اور ہدایت کار مسٹر ونائک تھے۔ مسٹر ونائک کے دو بچے بھی فلمی دنیا میں آئے تھے، ایک تو مشہور اداکارہ نندا اور دوسرے ماسٹر سچن، جنہوں نے فلم شعلے میں امام صاحب کے بیٹے کا کردار ادا کیا تھا۔ اس فلم میں نور جہاں کے علاوہ میناکشی، ایشور لال، یعقوب اور ستارہ کے ساتھ لتا منگیشکر نے بھی بیبی لتا کے نام سے اداکاری کے جوہر دکھائے تھے۔ نور جہاں کے بارے میں لکھی گئی اکثر کتب اور مضامین میں بتایا جاتا ہے کہ نور جہاں کو یہ خطاب 1965 کی انڈیا پاک جنگ کے بعد صدر پاکستان فیلڈ مارشل ایوب خان نے دیا تھا، جبکہ زخمی کانپوری کی تحقیق کے مطابق نور جہاں کو یہ خطاب ان کے مداحوں نے فلم انتظار کے گیتوں پر دیا تھا۔ مگر فلم بڑی ماں کے اس اشتہار کی دستیابی کے بعد یہ بات وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ نور جہاں کو 18 سال کی عمر میں ملکہ ترنم تسلیم کیا جا چکا تھا۔ قیام پاکستان کے بعد نور جہاں نے فلم چن وے سے اپنے پاکستانی فلمی کیریئر کا آغاز کیا۔ اس فلم کی ہدایات بھی انہی نے دی تھیں۔ بطور اداکارہ ان کی دیگر فلموں میں گلناز، دوپٹہ، پاٹے خان، لخت جگر، انتظار، نیند، کوئل، چھومنتر، انارکلی اور مرزا غالب شامل ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے اداکاری سے کنارہ کشی اختیار کر کے خود کو گلوکاری تک محدود کر لیا۔ ایک تاریخ کے مطابق نور جہاں نے 995 فلموں کے لیے نغمات ریکارڈ کروائے۔ بطور گلوکارہ ان کی آخری فلم گبرو پنجاب دا تھی، جو 2000 میں ریلیز ہوئی تھی۔ نور جہاں کے کریڈٹ پر لاتعداد غزلوں کے علاوہ 27 ملی نغمے بھی موجود ہیں۔ حکومت پاکستان نے انہیں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی اور نشان امتیاز بھی عطا کیا تھا۔ نور جہاں 23 دسمبر سن 2000 کو دنیا سے رخصت ہوئیں اور وہ کراچی میں ڈیفنس سوسائٹی کے قبرستان میں آسودہ خاک ہیں۔